بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، روزانہ پیشاب کر کے سونے سے زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوتے۔ تلوں کے تیل سے ناف پر مالش کرنے سے زندگی بھر پیٹ نہیں نکلتا۔ رات کے وقت کھجور کا دانہ کھا لینے سے زندگی بھر معدے کا کینسر نہیں ہوتا اور نہ ہی کبھی معدے کی خشکی ہوتی ہے۔ بکری کا دودھ استعمال کرنے سے جتنا مرضی کام کر لو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ بھورے رنگ کا پخانہ آئے تو جان لو کہ آپ کو کھانا اچھی طرح ہضم نہیں ہو رہا۔ اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو جان لو کہ نظر کی کمزوری ہو رہی ہے۔ پیٹ کی ہوا خارج نہ ہوتی ہو تو وہ دماغ پر اثر کرتی ہے، دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ گردن کے پیچھے درد کا اٹھنا ریڑھ کی ہڈی کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ روزانہ ایک کھیرا کھا لینے سے آپ کو ورزش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہر کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ کھا لینے سے ہمیشہ تندرست اور توانا رہو گے۔ جب بھی بھوک لگے تو دھنیا کھایا کرو، کبھی بھی چربی نہیں بنے گی۔ گوبھی کا چھلکا روزانہ کھانے سے چہرہ خوش باش اور تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ چہرے پر چقندر کا چھلکا لگانے سے کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صبح سویرے رات کی بچی ہوئی ایک روٹی کھانے سے گھوڑے جیسی جان بن جائے گی اور دل کی دھڑکن بھی بہتر رہے گی۔ روزانہ صبح کو کچھ نیم گرم پانی پی لیا جائے تو پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دوپہر کو گاجر کھا لی جائے تو بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ روزانہ چنے کی دال میں لیموں نچوڑ کر کھا لیں تو ہفتے میں چربی پگھل جائے گی۔ سخت ہونٹوں کو نرم و ملائم اور خوبصورت کرنے کے لیے روزانہ سوتے وقت عرق گلاب لگاؤ۔ اگر بار بار حمل گر جاتا ہو تو انجیر سوتے وقت کھاؤ، حمل ٹھہر جائے گا۔ پیشاب کی جلن ہو تو دوپہر کے کھانے کے ساتھ کچا پیاز کھاؤ، پیشاب ٹھیک آئے گا۔ اگر خشک کھانسی ہو جائے تو دودھ میں سوئیاں پکا کر ان کا دودھ پی جائیں، کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ فالج کی علامت ظاہر ہونے لگے تو کھجور کا جوس پینے سے کافی آرام آ جاتا ہے۔ آٹا گوندتے وقت اس میں ادرک والا پانی ملا دیا جائے تو روٹیاں نرم بنیں گی۔ حاملہ عورتیں کافی سے دور رہا کریں، اس سے بچے کو نقصان پہنچتا ہے۔ روزانہ پیاز استعمال کرنے سے انسان کے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ جلد امیر بننا چاہتے ہو تو روزانہ صبح اٹھتے ہی پرندوں کو لیے تازہ پانی رکھ دیا کرو۔ پٹھوں کے درد کی شکایت ہو تو روزانہ دوپہر کو کالی مرچیں چبایا کرو۔ جامن استعمال کرنے سے معدے میں جمع ہونے والے بال گل سڑ جاتے ہیں۔ اگر چہرے سمیت پورے جسم پر خوبصورتی لانی ہے تو ایک سیب دودھ میں ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کیا کریں۔ کڑوے بادام نہ کھاؤ، نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ دنیا میں بہت سارے انسان جانوروں کی بنسبت مچھروں کی وجہ سے موت کا شکار ہوتے ہیں۔ معدے سے بنی ہوئی چیزیں اور زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں مردانہ طاقت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ کچے تل کھاؤ، عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیموں کا پانی کنگھی پر لگا کر بالوں میں پھیرو، بال خوبصورت ہو جائیں گے۔ جو عورتیں موٹاپے کا شکار ہوں وہ عورتیں صرف نہار منہ کلونجی استعمال کریں، دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ پانی پینے کے بعد چھینکنا نہیں چاہیے، اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ روٹی جب بھی کھاؤ ایک عدد بڑی الائچی کھا لو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ جس گھر میں چمگادڑ بچے پیدا کر دے جان لو اس گھر میں جادو کبھی نہیں ہو سکے گا۔ جس گھر میں شہد کی مکھی چھتا بنا لے اس گھر میں رزق کی تنگی کبھی نہیں آتی۔ جس کی آواز بڑھاپے کی وجہ سے کانپنے لگے وہ ملٹھی میں گڑ ڈال کر روزانہ چکھ لیا کرے۔ شام کو گوشت کم کھاؤ، کینسر سے بچے رہو گے۔ بال گرنے یا خشکی کا مسئلہ ہو تو پیاز چھیل کر کچل لیں،
اور شہد ملا کر اچھی طرح مکس کر کے بالوں میں لگائیں۔ خشکی ختم ہو جائے گی اور بال کبھی نہیں گریں گے۔ موٹاپا اور پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے شہد میں لیموں کا رس ملا کر پی لیں۔ 1 ہفتے میں موٹاپا کم ہو جائے گا۔ چہرے کا رنگ سفید کرنے کے لیے ہلدی کو دہی میں مکس کر کے لگائیں۔ بادام کے تیل سے چہرے پر مساج کرنے سے رنگ چمکدار اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ گھٹنوں اور جوڑوں کے درد میں کھانے کے ساتھ کھیرا ضرور استعمال کریں۔ توری کی سبزی کھایا کرو، آپ کی جلد چمک جائے گی۔ سخت گرمی میں گوشت کا استعمال کم کریں، اس سے کئی بیماریاں جنم لیں گی۔ دہی اور شہد ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ تیز بخار کے ٹھیک ہونے کے بعد منہ پر چھالے آ جائیں تو زیرے والا نیم گرم پانی پینے سے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ خواب میں شادی کا ہونا مال ملنے کی علامت ہے۔ انسانی دماغ 5000 مختلف قسم کی خوشبو سونگھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کالے ہاتھ پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگانے سے ہاتھ پاؤں گورے ہو جاتے ہیں۔ باریک بال گھنے کرنے کے لیے پیاز کا پانی لگاؤ، بال گھنے ہو جائیں گے۔ جن کا زیادہ ذہنی کام ہوتا ہے وہ گوشت چھوڑ کر سبزیاں کھایا کریں، ذہنی سکون ملے گا۔ ناف میں تیل لگانے سے بدن کی سستی اور ڈھیلا پن دور ہوتا ہے۔ سیب کھانے کے بعد فوری پانی پینے سے بچیں، اس سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ استعمال کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کمزوری والے افراد کے لیے کیلا اور دودھ کا ملک شیک بہترین چیز ہے۔ دانت کے درد میں آئس کریم کا استعمال نہ کریں۔ انڈے کا ابلا ہوا پانی ضائع مت کرو، بلکہ چہرے کو دھو لو، جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ زیادہ پانی پینے سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ جو دہی کا استعمال کم کرتے ہیں ان کو معدے کی جلن کی شکایت رہتی ہے۔ جب بھی سفر کا آغاز کرو درود شریف پڑھ کر کرو، آپ کا سفر سلامت ہوگا۔ ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے پر تیل کی مالش کرنے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ انگور کھانے کے بعد پانی مت پیو ورنہ بدترین ہیضہ ہونے کا خدشہ ہے۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے فوری نہ پئیں۔ ڈپریشن کی بیماری میں پودینے کی خوشبو سونگھنے سے بیماری میں افاقہ ہوگا۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے کھانا ٹھہر ٹھہر کر اور چبا کر کھانا چاہیے، وزن بھی کم ہونے لگے گا۔ شوربے والے سالن میں روٹی بھگو کر کھانے سے قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ گرمیوں میں ٹینڈوں کا استعمال کریں، یہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کے لیے انتہائی مفید ہے۔ جن عورتوں کو زیادہ ماہواری آتی ہو ان کو کچنار کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ بال گرتے ہوں تو مکھن میں نمک ملا کر سر پر لگاؤ، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر مہندی کو املی والے پانی میں گھولا جائے تو مہندی کا رنگ پکا ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کے پٹھے مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ان کو نمک والے نیم گرم پانی سے نہلاؤ۔